السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ نے میری پچھلی ویڈیو میں سنا کہ حضرت عبدالمطلب نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں یعنی عیسائیوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ میری یہ ویڈیو اگر آپ دیکھنا سننا چاہتے ہیں تو اس کا لنک اوپر آئی بٹن میں آپ کو مل جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں آگے۔ عبدالمطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابراہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر زرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغزم میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم بیٹھ گیا اور اس کو کافی مارنے کے بعد بھی للکارا گیا مگر ہاتھی وہاں سے اٹھا ہی نہیں۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھیں، سمندر کے جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کی ان دلدل بادل لشکروں نے ابراہ کی فوجوں پر اس زور شور سے سنگ باری شروع کر دی کہ آن کی آن میں ابراہ کے لشکر اور اس کے ہاتھی کے پرچھے اڑ گئے۔ ابابیل کی سنگ باری خداوند قہر و جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل سوار کے سر پر پڑتی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر! ابراہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہ بچا، سب کے سب ابراہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کی جسم کی بوٹیوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورۃ فیل میں خداوند قدوس نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، یعنی اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا، ان کے داؤ کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجیں تاکہ انہیں کنکر پتھروں سے مارے اور چبائے ہوئے بھس جیسا بنا ڈالا۔ جب ابراہ اور اس کے لشکر کا یہ انجام ہوا تو عبدالمطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامات کا دور دور تک چرچا ہو گیا۔ ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد ہیں۔ یہ عبدالمطلب کے تمام بیٹوں میں سے سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے اور پیارے تھے۔ چونکہ ان کی پیشانی میں نور محمدی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا، اس لیے حسن و خوبی کے پیکر اور جمال صورت و کمال سیرت کے آئینہ دار تھے اور عفت و پارسائی میں ان کی کوئی مثال ہی نہیں تھی۔ قبیلہ قریش کی تمام حسین عورتیں ان کے حسن جمال پر فدا تھیں اور ان سے شادی کی خواہش مند تھیں، مگر عبدالمطلب ان کے لیے ایک ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب و نسب کی شرافت اور عفت و پارسائی میں بھی ممتاز ہو۔ عجیب اتفاق ہے کہ ایک دن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے تھے۔ ملک شام کے یہودی چند علاماتوں سے پہچان گئے تھے کہ یہ نبی آخر الزماں کے والد ماجد یہی ہیں۔ چنانچہ ان یہودی نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارہا قتل کر ڈالنے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ بھی یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت مسلح ہو کر اس نیت سے جنگل میں گئی کہ حضرت عبداللہ کو انتہائی میں دھوکے سے تنہائی میں قتل کر دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ بھی اپنے فضل و کرم سے بچا لیا۔ عالم غیب سے چند ایسے سوار نمودار ہوئے جو اس دنیا کے لوگوں سے جن کی کوئی مشابہت ہی نہیں رکھتے تھے۔ ان سواروں نے آ کر یہودیوں کو مار بھگایا۔ حضرت عبداللہ
کو बाहिफाजत उनके मकान तक पहुंचा दिया। वहाब बिन मनाफ भी उस दिन जंगल में थे और उन्होंने अपनी आँखों से ये सब कुछ देखा, इसलिए उनको हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से बेइंतहा मोहब्बत व अकीदत पैदा हो गई और घर आकर ये अज़्म कर लिया कि मैं अपनी नूरे नज़र हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ही करूँगा। चुनांचे अपनी इसी दिली तमन्ना को अपने चंद दोस्तों के ज़रिए उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब तक पहुँचा दिया। खुदा की शान के अब्दुल मुत्तलिब अपने नूरे नज़र हज़रत अब्दुल्ला के लिए जैसी दुल्हन की तलाश में थे, वही सारी खूबियाँ हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिन्त वहाब में भी मौजूद थी। अब्दुल मुत्तलिब ने इस रिश्ते को खुशी खुशी मंजूर कर लिया। चुनांचे 24 साल की उम्र में हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का हज़रत बीबी आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह हो गया और नूरे मुहम्मदी हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुंतकिल होकर हज़रत बीबी आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सिक्मे अतहर में जलवागर हो गए। और जब हमल शरीफ के 2 महीने पूरे हो गए तो अब्दुल मुत्तलिब ने हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को खजूरें लेने के लिए मदीने भेजा या तिजारत के लिए मुल्के शाम रवाना किया। वहाँ से वापस लौटते हुए मदीने में अपने वालिद के ननिहाल बनु अदी बिन नज़्ज़ार में 1 माह बीमार रहकर 25 बरस की उम्र में वफ़ात पा गए और वहीं दरे नाबिगा में मदफून हुए। काफ़िले वालों ने जब मक्का वापस लौटकर अब्दुल मुत्तलिब को हज़रत अब्दुल्ला की बीमारी का हाल सुनाया तो उन्होंने खबरगिरी के लिए अपने सबसे बड़े लड़के हारिस को मदीने भेजा। उनके मदीने पहुंचने के कबल ही हज़रत अब्दुल्ला मुल्क बका हो चुके थे। हारिस ने मक्का वापस आकर जब वफ़ात की खबर सुनाई तो सारा घर मातम का कदा बन गया और बनी हाशिम के हर घर में मातम बरपा हो गया।